الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنے خوبصورت موضوع کی طرف۔ اس سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو پروگرام علم الصیام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے زکوٰۃ اور اس کے مسائل۔ زکوٰۃ ارکان اسلام سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن عظیم میں 20 جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا اور طرح طرح سے اس فرض العظم کی طرف بلایا اور صاف صاف فرما دیا کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دی تو مال میں اتنا سا کم ہو گیا، بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ بعض درختوں میں کچھ اجزائے فاسدہ اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پیڑ کی اٹھان کو روک دیتے ہیں، لیکن احمق نادان انہیں نہیں تراشے گا کہ میرے پیڑ میں اتنا کم ہو جائے گا، مگر جو عاقل ہوش مند ہوگا، عقل مند ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ اس کے چھانٹنے سے سمجھ جائے گا کہ یہ چھانٹنے سے درخت بنے گا، کیونکہ چھانٹنے سے ہی فاسد اجزاء درخت کے نکل جائیں گے اور یوں ہی یہ بڑھتا رہے گا، اور اگر نہیں چھانٹیں گے تو پھر یہ یوں ہی مرجھا کر رہ جائے گا۔ اور یہی حساب اس مال کا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی، مال محفوظ رہے گا، بڑھے گا، پرورش پائے گا، اور زکوٰۃ ادا نہ کی جائے گی تو خدا اور اس کے رسول کے فرمان کے تحت زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہے؟ سونا چاندی پر، سونے چاندی کے زیورات پر، نقدی یا نقدی پذیر دستاویزات پر، مال تجارت پر، بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے لیا گیا پلاٹ، کاروبار کی نیت سے خریدی گئی تمام چیزیں، کمیٹی کی جگہ جمع کروائی گئی اقساط، دیا گیا قرض جس کی واپسی کی امید ہو، انشورنس اور پراپرٹی، بانڈ کی اصل رقم، شیئرز، زمین کی پیداوار اور باہر چرنے والے جانور، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں؟ ضروریات زندگی، یعنی جو ہماری زندگی میں ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ رہنے کا مکان، واجب الادا قرضہ، استعمال کی گاڑیاں اور ضرورت سے زائد سامان جو تجارت کے لیے نہ ہو، پہننے والے کپڑے، یوٹیلیٹی بلز، ملازمین کی تنخواہیں، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر کیا وبال ہے؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ کا منکر قیامت کے دن جہنم میں ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا سبب ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل، بالغ اور مالدار مسلمان، مرد ہو یا عورت، دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب یعنی اتنا مال موجود ہو جو شرائط کے مطابق ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو۔ یاد رہیں، سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال استعمال کرنا درست نہیں۔ اسے بغیر ثواب کی نیت کیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا واجب ہے، اور اس سے زکوٰۃ دینے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صرف حلال کمائی ہی سے ہی دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ کتنے نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ سونے کی زکوٰۃ اگر 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یاد رہے کہ سونا محفوظ جگہ ہو یا استعمال میں ہو، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم وزن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ۔ زرعی زمین والے افراد گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ عشر کے مطابق نکالیں۔ مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر 5% عشر واجب ہے۔ مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر 5% عشر واجب ہے۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرعی زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ اور پھر اونٹوں کی زکوٰۃ۔ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ بھینسوں اور گایوں کی زکوٰۃ۔ 30 گایوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا زکوٰۃ ہے، اور بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گایوں کی طرح ہے۔ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ۔ 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہے، اور 40 بکریوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے جو نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر سال بھی گزر جائے تو اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں، شرح زکوٰۃ 2.5% ہوگی۔ گاڑیوں پر زکوٰۃ۔ کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کے کرائے پر ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے۔ یاد رہے کہ گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں اور حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ۔ دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اسی پر 1 سال گزر جائے۔ دکان کی زکوٰۃ اس طرح دیں کہ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہے، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی جو پورا سال پڑی رہے، اور وہ پیسے اتنے ہوں کہ ان سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ۔ جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ماں باپ اور اولاد کے سوا، اس طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے کے سوا، سب زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، والدین، اولاد اور بیوی پر اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ یاد رکھیں ماں باپ میں دادا دادی، نانا نانی، اولاد میں پوتا پوتی، نواسے نواسیاں بھی شامل ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق لوگ مساکین یعنی حاجت مند، غریب، حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے نمائندے، مقروض، نو مسلم جو غریب ہوں، قیدی، مجاہدین اور مسافر جس کے پاس فی الحال نصاب نہ ہو۔ لہٰذا ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے سوائے ماں باپ کے، دادا دادی، نانا نانی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں، ان پر آپ اصل مال خرچ کریں، زکوٰۃ نہیں۔ اللہ کریم ہمیں احکام زکوٰۃ سمجھنے کی، سیکھنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بتانے اور آپ کے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ان تمام کو معاف فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل پھر اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے، اسی وقت اسی چینل پر ملاقات ہوگی اسی موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔